حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مسند خلافت سنبھالی تو اطلاع ملی کہ لوگ ان کی سختی سے خوفزدہ ہیں، تو انہوں نے لوگوں کو جمع کر کے ایک تقریر کی جس میں حمد و ثنا کے بعد فرمایا کہ مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ لوگ میری سختی سے خوفزدہ ہیں اور میری دشتی طبع سے ڈرتے ہیں۔ ان کا یہ کہنا کہ حضرت عمر اس وقت بھی ہم پر سختی کرتا تھا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود تھے، اور اس وقت بھی سختی کرتا تھا جب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمارے خلیفہ تھے۔ اب تو تمام اختیارات عمر کے پاس چلے گئے، اب نہ جانے اس کی سختی کا کیا حال ہوگا۔ تو سن لو، جس نے یہ بات کی ہے اس نے سچ کہا ہے۔ میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم رہا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم الحمدللہ مجھ سے راضی ہو کر دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ پھر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سنبھالی تو میں ان کا خادم اور مددگار رہا۔ میں اپنی سختی کو ان کی نرمی کے ساتھ ملائے رکھتا تھا اور اس وقت تک ننگی تلوار بنا رہتا تھا جب تک وہ مجھے نیام میں نہ کر دیں، یہاں تک کہ اللہ پاک نے انہیں بھی اس حال میں اٹھایا کہ الحمدللہ وہ مجھ سے راضی تھے، اور میں اس معاملے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش قسمت ہوں۔ اب مجھے تمہارے معاملات سونپے گئے ہیں، یاد رکھو اب سختی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا ہے، لیکن یہ صرف ان لوگوں کے لیے ہے جو مسلمانوں پر ظلم و زیادتی روا رکھیں، وہ لوگ جو دیندار، راست رو اور سلیم الفکر ہیں۔ میں ان پر خود ان سے زیادہ نرم ہوں۔ ہاں البتہ جو شخص کسی پر ظلم کرے تو میں اسے اس وقت تک نہیں چھوڑوں گا جب تک اس کا ایک رخسار زمین سے ملا کر اس کے دوسرے رخسار پر پاؤں نہ رکھ دوں اور وہ حق کا اعلان نہ کر دے۔ لوگوں، تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہاری اجتماعی آمدنی میں ایک جبہ بھی نہ چھپاؤں، اور تمہارا مجھ پر یہ حق ہے کہ میں تمہیں ہلاکت میں نہ ڈالوں، اور جب تم مسلمانوں یعنی جہاد کے کام کی وجہ سے گھر سے باہر ہو، جب تک تم لوٹ نہ آؤ میں تمہارے بچوں کا والی بنا رہوں۔ یہ کلمات کہہ کر میں اپنے اور تمہارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں۔